اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو تقویٰ کی سفارش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اور حرام سے اور گناہ سے اور نافرمانی سے اور واجبات میں کوتاہی کرنے سے بچنے کی سفارش کرتا ہوں۔ سورہ تکویر کی تفسیر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ تکویر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے اور اس کا نشان ہے 81 سورہ کا نشان ہے۔ سورہ تکویر میں 12 نشانیاں قیامت کی بیان کی اور بیان کر کے یہ کہا کہ انسان اس دن جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ ما احضرت علمت نفس ما احضرت، یعنی 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد رب العزت نے یہ بتایا کہ انسان قیامت کے دن اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر اور موجود پائے گا۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں یہ بیان کیا کہ اس دن انسان اپنے عمل کو یاد کرے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، لیکن یہاں پر یہ کہا 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد انسان اپنے عمل کو حاضر اور موجود پائے گا کہ اس نے کیا، جو کچھ بھی اس نے کیا، وہ ساری چیزیں جنہیں وہ بھول چکا تھا، جنہیں وہ نظر انداز کر چکا تھا، انہیں وہ حاضر پائے گا۔ سورہ انفطار میں ایک اور بات کہی۔ سورہ انفطار میں 4 نشانیاں بیان کی، یہاں پہ 12 نشانیاں بیان کی کہ جب سورج کو گہن لگ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت یعنی سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا النجوم انکدرت، جب ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے، مان پڑ جائیں گے اور ٹوٹ کے گر پڑیں گے۔ جب پہاڑ چلنے لگیں گے، جب حاملہ اونٹنیاں پڑی ہوئی ہوں گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی دودھ لینے والا بھی، دودھ دھونے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، جب جانوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جب وہ بچی جسے زندہ درگور کیا گیا اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ میں قتل کیا گیا، جب اعمال کے صحیفے کھل جائیں گے، جب آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، جب دوزخ کو بھڑکایا جائے گا اور جب جنت کو سجایا جائے گا، تو اس وقت انسان جان لے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ تو یہاں 12 نشانیاں بیان کی اور سورہ انفطار میں 4 نشانیاں بیان کی۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ اذا الکواکب انتصرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اذا البحار فجرت، جب سمندر پھٹ جائیں گے۔ اذا القبور بعثرت،
جب قبریں پھٹ جائیں گی اور قبر والے نکلیں گے اس میں سے، اس وقت انسان علمت نفس ما قدمت واخرت، نفس جان لے گا کہ کیا وہ اس نے آگے کے لیے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں مختلف صورتوں میں قیامت کی نشانیاں بیان کی، اور نشانیوں میں ایک بات کی کہ انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا۔ لیکن سورہ انفطار میں، ادھر توجہ کا طالبوں میں، سورہ انفطار میں کہا کہ انسان کے عمل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈیجیٹل سسٹم رکھا ہے۔ وہ ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ عمل کو محفوظ کرے گا، تمہاری جانب سے عمل نہیں آئے گا، بلکہ جو کرامن کاتبین ہیں، کاتب بولتے ہیں منشی کو، لکھنے والے کو۔ پہلے زمانے میں چودھری وودھری ہوتے تھے، وہ اپنے کام وام کے لیے ان کو ایگریمنٹ کرنا ہوتا تھا، ایک منشی رکھتے تھے، اس کو بولتے ہیں کاتب۔ اب موجودہ زمانے میں کلرک ہو گیا، اسٹینوگرافر ہو گیا، یا اس طرح کے جو لوگ ہو گئے کمپوز کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو جو لکھنے والے ہیں، منشی ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، لیکن کریم ہے، کریم کی جمع کرام ہے، کرامن کاتبین، کرامت رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپوائنٹ کیے ہیں، 2 فرشتے، ایک تمہارے دائیں ہے، ایک تمہارے بائیں ہے، ایک تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسری تمہاری برائیاں لکھ رہا ہے۔ تو وہ جو لکھ رہے ہیں یہ کرامن کاتبین ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم کسی کام کو انجام دیتے ہو، کس نیت سے انجام دیتے ہو، یہ بھی اسے پتہ ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہے یہ ریپروڈیوس ہوگا قیامت کے دن، اور سارا کا سارا عمل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان قیامت سے بھی غافل ہے، انسان اپنے عمل سے بھی غافل ہے، انسان اپنی خلقت سے بھی غافل ہے، انسان دھوکے میں ہے۔ اس لیے سورہ انفطار میں یہ کہا کہ انسان دھوکے میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، پھر تجھے توازن عطا کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں، جس سانچے میں چاہا تجھے ڈھال دیا، یہ صورت ما شاء رکبک۔ تو انسان کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ انسان تو اپنی خلقت، تو قرآن مجید کی آیات میں بار بار انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ، کبھی کہا کہ انسان ناشکرا ہے، کبھی کہا کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں۔ یہاں پہ خطاب ہوا سورہ انفطار میں کہ انسان دھوکے میں، کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، دھوکے میں نہیں رہا۔ ایک ایک اعمال تمہارے ریکارڈ ہو رہے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے تحت، جو ہم نے کرامن کاتبین رکھے ہیں، جو تمہاری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ جب تک کہ موت کے فرشتے نہیں آئیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ تمہاری حفاظت کریں گے، باڈی گارڈ ہیں تمہارے۔ بڑی شخصیت ہوتی ہے نا تو صرف 2 باڈی گارڈ ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 باڈی گارڈ دے کے بھیجا ہے، انہیں کو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو علیکم کہتے ہیں کس کو سلام کرتے ہیں؟ یہ ان فرشتوں کو سلام ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ جماعت میں نہیں پڑھ رہے تو ان فرشتوں کو، تو پروردگار ہمیں جو ہے وہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تو میں اس کا میسج آپ کو جو ہے وہ بیان کروں۔ تو کہا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے؟ تو جواب دے گا کرم نے۔ تو کہا ایسی بات نہیں ہے، کرم نے دھوکے میں نہیں رکھا،
کہا کہ بات یہ ہے بل تکذبون بالدین، مسئلہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ ہم نے 12 نشانیاں تکوین میں بیان کی، 4 نشانیاں انفطار میں بیان کی، اور ہر سورے میں، کتنے سوروں میں ہم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، قیامت کی بات کی، لیکن انسان قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تکذبون بالدین، دین سے مراد کیا ہے؟ جزا کا دن۔ تکذبون بالدین، جزا کو جھٹلاتے ہیں، سزا اور جزا کو، قیامت کے دن کو انسان جھٹلاتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور اس سے غافل ہے کہ ہم نے اس کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم رکھا ہے۔ یہ ڈیجیٹل سسٹم کیا ہے؟ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، اب سی سی ٹی وی کیمرہ اگر لگا ہوا ہو، چور پکڑا جاتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے میں چور پکڑا جاتا ہے نا، تو یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جو انسان کا تھوک ہے، سیلیوا، روایات میں آیا ہے اہل بیت کی، اور اس کی زبان کو نوک بناتا ہے، یعنی قلم بناتا ہے، اور اس کے تھوک کو سیاہی بناتا ہے، اور پھر آگے کی صورت میں بیان کیا کہ اس کے دل کے اوپر لکھتا ہے۔ لہٰذا جو کہا کہ اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین، ابرار کی کتاب علیین میں ہے، تو یہ ابرار کی کتاب کیا ہے؟ کتاب سے مراد دل ہے، مومن کا دل ہے۔ مومن کا جو دل ہے اس پہ نیکیاں وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بات ہے، وہ کبھی اور کریں گے، لیکن ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر برائی کرتا ہے انسان تو برائی کو بھی جو وہ دل پہ لکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر نیکی کر رہا ہوتا ہے تو نیکی کو بھی دل پہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ جس چیز پہ لکھتے ہیں اسی کو کتاب بولتے ہیں نا۔ کاغذ پہ اگر آپ لکھیں تو کاغذ کتاب بن جاتی ہے، اگر پلاسٹک کوٹنگ ہو تو پلاسٹک پہ بھی جو ہے وہ فلمز بنتی ہیں، وہ بھی کتاب بن جاتی ہے۔ جس چیز پہ ہرن کی کھال پہ لکھا جائے تو وہ بھی کتاب بن جاتی ہے۔ تو جس چیز پہ لکھا جائے وہ کتاب بن جاتی ہے۔ وہ تمہارے نفس کی کتاب تمہارے دل کے اوپر تمہارے اعمال کو لکھے نقش ہو رہے ہیں، جو بھی انسان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو پلٹتے ہیں سورہ تکویر کی طرف۔ تو میں نے، اگر آپ توجہ سے سنیں تو 2 لفظوں میں سورہ تکویر کا جو ماحصل ہے وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر سے لفظوں میں اور جملوں میں، کہ 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد صرف ایک بات کہی کہ انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا۔ 12 نشانیاں بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ انسان اپنے عمل کو حاضر پائے گا۔ دوسری کیا بات کہی؟ 3 قسمیں کھائی، 3 چیزوں کی قسمیں کھائی، 3 طرح کے ستاروں کی اور 2 اور چیزوں کی ملا کے 3 چیزیں ہو جائیں گی۔ 3 چیزوں کی قسم کھا کے 3 چیزوں کی عصمت کی گواہی دی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم وما ذی قوت عند ذی العرش حکیم۔ وعلیکم السلام۔ میں قسم کھاتا ہوں، فلا لا ہم کہتے ہیں زائدہ ہے تاکید کے لیے، میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ ان ستاروں کی جو ناپدید ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان ستاروں کی جو اپنے مدار میں تیزی سے حرکت کرتے ہیں، اپنے مدار میں تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، وہ سیارے جو حرکت کر رہے ہیں ان کی قسم کھاتا ہوں، اور کنس یعنی ان کی جو اپنے مدار میں واپس آ جاتے ہیں۔ جو ستارہ جھلمل کرتا ہے یعنی چمکتا ہے، پھر وہ مان پڑ جاتا ہے، پھر چمکتا ہے، پھر مان پڑ جاتا ہے، تو آپ کو وہ لگتا ہے جھلمل، وہ جو ٹوئنکل ٹوئنکل بچے ہمارے پڑھتے ہیں، تو وہ جھلمل جو ہے یعنی ان ستاروں کی قسم جو ناپدید ہو جاتے ہیں، ان ستاروں کی قسم جو تیزی سے حرکت کرتے ہیں، اور ان ستاروں کی قسم جو اپنے میدان میں واپس آ جاتے ہیں، اور دم توڑتی ہوئی رات کی قسم اور سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔
ایک نعرہ حیدری تو ہمارا یہ داڑھی بھی رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، تو علی کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کی طرف اگر توجہ کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ جبریل کا کلام ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم، رسول کریم سے تمام مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جبریل امین ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اس فرشتے کا کلام ہے جو اس کلام کو لے کر کے آیا ہے۔ تو جب لانے والا فرشتہ رسول کریم ہو سکتا ہے تو جس رسول پہ لایا وہ بھی رسول کریم ہے، لہذا اس فرشتے کی توصیف بیان ہو رہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا صفت رکھتا ہے۔ کہا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت، قوت رکھتا ہے ذی العرش کے پاس، یہاں نہیں، زمین میں نہیں، ذو العرش اللہ کے پاس قوت رکھتا ہے۔ جو اللہ کے پاس قوت رکھے وہ کتنا مقتدر اور قوی ہوگا، مضبوط ہوگا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، مکنت رکھتا ہے۔ مطاع ثم امین، مطاع یعنی اکیلا نہیں ہے، اس کی کمانڈ میں پوری فارمیشنز، پوری فوجیں اس کی کمانڈ میں، آرمی چیف ہے وہ، فرشتوں کی جو آرمی اسکواڈ ہے اس کا چیف ہے وہ۔ مطاعن ثم امین، تو جو فرشتہ اس پیغام کو لے کر کے آیا وہ مطاع اور امین ہے، تو جس رسول پہ لے کر کے آیا وہ صادق اور امین ہے۔ اب جملہ سنیے گا، ایک دم سے فرشتے سے اسی رسول پہ آ گئے۔ میں نے تو پہلے ہی آپ کو لنک بتا دیا، لیکن کہا وما صاحبکم بمجنون۔ میں نے کہا تھا نا کہ 3 قسمیں کھا کے 3 ہستیوں کی عصمت کی گواہی دی، ایک قرآن کی، ایک رسول کی، اور ایک لانے والے رسول کریم یعنی جبریل امین کی۔ تو کہا وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے۔ تو تمہارے صاحب کون ہے؟ صاحب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، توجہ کا تعلیم، جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ صاحب ہے تو جو بیٹھے ہوئے انہیں صحابہ کہتے ہیں نا، صحابہ۔ تو خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ صحابیوں تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر یہ علی کا ہاتھ اٹھا کے کہے من کن تو مولا ہو تو یہ مجنون ہے، یہ مجنون نہیں ہے۔ مجنون کیوں نہیں ہے؟ مجنون اس لیے نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون، صحابیوں تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے، اس لیے مجنون نہیں ہے کہ اس نے جبریل امی کو افق مبین پہ دیکھا ہے۔ لقد رآہ بالافق المبین، اس نے، کس نے؟ ہمارے محمد نے، تمہارے صاحب نے اس فرشتے کو، جملہ سنیے گا، اس فرشتے کو خواب میں نہیں دیکھا، خواب میں رؤیت نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کے مطابق پہلی جو وحی ہوئی وہ خواب میں ہوئی۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن میں آیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے ہمارے محمد نے اس فرشتے کو جو اتنی قوت رکھتا تھا افق مبین پہ دیکھا، تو جو اس کو افق مبین پہ دیکھے وہ مجنون نہیں ہوا کرتا، جو اس کو افق مبین پہ دیکھے وہ مجنون نہیں ہوا کرتا۔ تو جو فرشتہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے ہاں اتنی کرامت رکھتا ہے، اتنی عزت رکھتا ہے، جب وہ در سیدہ پر آتا ہے تو خادم بن کے آتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پر بلند صلوات سب مل کے دیں۔ کس سے جوڑ رہے ہیں آپ فاطمہ زہرا کو؟
ان کا جوڑ ہے کسی سے؟ وہ مریم جو عصمت و طہارت کے درجے پر فائز ہے، ان کے پاس جب آتا ہے تو اجازت نہیں لیتا، لیکن یہی فرشتہ جب بی بی فاطمہ کی چادر میں آنا چاہتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے لِأَكُونَ لَهُمْ سَادِسًا، کہ میں چھٹا اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کیا ہستیاں ہیں یہ کہ جن سے یہ فرشتہ، اتنی قدرت رکھنے والا فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے۔ تو ہمیں ان ہستیوں کی معرفت ہونی چاہیے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام سیدۃ النساء العالمین، عالمین ان کے لیے وہ کوثر و سلسبیل کی مالک، عالمین ان کے لیے، تو وہ اپنے والد سے میراث بھی رکھتی تھیں۔ وہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے خمس میں بھی ان کا حق تھا۔ خمس کی پہلی حقدار بی بی فاطمہ، اللہ رسول کے بعد خمس کی پہلی حقدار بی بی فاطمہ زہرا، ان کے 2 بچے اور حضرت علی۔ اور تیسرے فے کے اندر جو سورہ حشر میں بیان کیا گیا ان کا حق، فے کے اندر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے، اگر جنگ سے حاصل ہو یا جو لوگ کما رہے ہیں، اس کا خمس اہل بیت کا حق ہے۔ اگر نہیں دیتا کوئی بھی تو ظالم ہے، فرق نہیں پڑتا اس زمانے کا، اس زمانے کا، کسی بھی زمانے کا۔ اللہ رسول کی کتاب بیان کر رہی ہے ان کے حق کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ رسول کے بعد بی بی فاطمہ زہرا اور ان کے 2 بچے اور امام زمانہ، یہ ان کا حق ہے۔ اگر کوئی اس حق کا منکر ہے تو نظر کرے، جو تم کما رہے ہو، جو وہاں غنیمت کما رہے تھے اور جو تم کما رہے ہو، فرق نہیں پڑتا، اس کا 5واں حصہ اللہ رسول اہل بیت کا ہے۔ اور جو رسول کو بغیر جنگ کے حاصل ہو اسے فے کہتے ہیں، اس میں بھی کہا اللہ رسول اور اہل بیت کا حصہ ہے۔ تو 3 حصے تھے بی بی، 3 چیزیں تھی بی بی کے جن کا مطالبہ آپ نے کیا تھا۔ پہلے میراث کا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو وہ مال غنیمت کا کیا تھا، اور پھر تیسرا جو تھا وہ فے کا کیا تھا۔ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی حق کی معرفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ وعلی علی وصی رسول رب العالمین، وعلی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی حججک علی عبادک ومنائک فی بلادک، اللہم صلی وسلم علی ولیک المعمل وحفہ بملائکتک المقربین وأیدہ بروح القدس یا رب العالمین۔ بار پروردگارہ، جس روح قدس کی پہلے خطبے میں بات ہوئی ان کے توسط سے امام زمانہ کی تائید فرما۔ بار پروردگارہ، انہیں ملائکت مقربین ان کے احاطے میں، ان کے ارد گرد مقرر فرما۔ بار پروردگارہ، ان کے ظہور میں آسانی فرما۔ ہم لوگوں کو ان کے راستے کے پتھر صاف کرنے والا اور ہمارے بچوں کو ان کا سپاہی بننے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں ایک بار پھر اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو تقوی کی سفارش کرتا ہوں۔ حرام سے، بری چیزوں پر نگاہ کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کے صحیفے میں لکھے جا رہے ہیں ہمارے بدعمالیاں، اور وہ سب تو نہیں ہیں، تو ہمیں اس کا حساب کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں، اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے، تو آپ آخری نبی تھے نا، تمام نبیوں کے سردار۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم عدل کرو، تم انصاف کرو، لیکن کیا اخلاق کریمہ تھا، نہیں کہا کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، کہا اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، نہیں کہا کہ میں تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہوں، نہیں، وہ رسول تھے، وہ کمانڈر نہیں تھے۔ کہا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں 70 سال سے تمہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، اور تم عدل و انصاف کا جنازہ نکال رہے ہو۔ تم پاکستان میں قتل نفس کروا رہے ہو، جو دہشت گردی کے نیٹ ورک ہیں ان کو ابھی تک توڑا نہیں جا سکا، جبکہ ہماری بہترین فوج ہے جو دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو توڑ سکتی ہے، لیکن دہشت گردی کو توڑ سکتی ہے، کرپشن کو کہاں سے توڑے؟ تو جب مجرم، جو طاقتور مجرم ہے، جب وہ جرم انجام دیتا ہے تو عدالت اس کو بری کر دیتی ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتی ہے۔ جس نے 5,000 10,000 کھا لیے، اس کو جیل میں بند کر دیا، اس کو سزا دے دی، اور جس نے اربوں روپے کھائے اس کو بری کر دیا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اور اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو اس کو قتل کر دو، کہ یہ خلاف کیوں بول رہا ہے، ہماری جو گیم لگائی ہوئی گیم کو یہ خراب کر رہا ہے۔ تو یہ کب سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ کب تک چلے گا؟ اگر یہ چلے تو زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، پاکستان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر احکام پر، پہلے جو ہماری فوج تھی اس کی ڈائریکشن دوسری طرف تھی، پہلے ہماری فوج جو ہے وہ نعرہ حیدری لگاتی تھی، تو ان کے جذبے کچھ اور تھے، لگائیں ایک مرتبہ نعرہ حیدری۔ کشتی نجات، پاکستان کی کشتی نجات صرف اور صرف اہل بیت ہیں۔ اہل بیت تمہیں بچا سکتے ہیں، IMF تمہیں نہیں بچا سکتا، ورلڈ بینک تمہیں نہیں بچا سکتا، امریکہ تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو کہا کہ انصاف یہ ہے کہ مجرم کو سزا دو، ختم کر دو، اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ تم اللہ کی کتاب کی کتنی مخالفت کرو گے؟ تمہارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر نافرمانی کرتے 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 ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ کی کتاب نے کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، تم نے کہا قصاص میں موت ہے۔ ایمنسٹری نے کہا قصاص میں موت ہے، تم نے ایمنسٹری کی بات مان لی، اللہ کی کتاب کی بات چھوڑ دی۔ لکم فی القصاص حیات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل اور انصاف کرو، پھانسی پہ چڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے گھر کو نابود کرنے آیا تھا، ابرہہ کی آرمی، اس کو ختم کر دیا، پرندے بھیج کے، ابابیل کے پرندے بھیج کے اس کو ختم کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تو نے کیوں مارا ان کو؟ سوال ہے، سننے والے اگر سن رہے ہیں کہ کیوں مارا، کہا لِإِيلَافِ قریش، تاجروں سے یکجہتی کے لیے ہم نے ابرہہ کے لشکر کو نابود کر دیا، تو تاجروں سے یکجہتی کے لیے اللہ تعالیٰ ابرہہ کے لشکر کو نابود کر سکتا ہے، تم IMF کو، امریکہ کو، عربوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے؟ کس کام کے ہو بھائی تم؟ کس کام کے؟ آنکھیں نہیں دکھا سکتے تم عربوں کو، امریکہ کو، تو تم کس کام کے ہو؟ تو یہ ایک بات تھی جو قابل توجہ تھی کہ لِإِيلَافِ قریش، تاجروں سے یکجہت، جہاں تجارت ہوتی ہے، تجارت کا پہیہ چلتا ہے، وہاں بھوک مٹتی ہے۔ جب تجارت کا پہیہ نہیں چلے گا تو بھوک اور افلاس ہوگی، وہاں کرپشن ہوگی، چوری ہوگی، غارت گری ہوگی، قتل ہوگا، اور تمام جرائم جو ہے وہ جنم لیں گے۔ تو تجارت کرنی چاہیے، تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ جس مولا کے ماننے والے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو۔ آپ جس کے ماننے والے ہیں، وہ پورے دن یہودیوں کے باغات میں کام کرتے تھے، رزق حلال تلاش کرتے تھے۔ کریں کام، محنت کریں، رزق حلال کمانے سے کس نے منع کیا؟ یہودی کمپنی ہو، جو بھی کمپنی ہو۔ جب آپ کے مولا یہودی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے کہ؟ انسان تجارت سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جس کا ابھی وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کبھی اور اس چیز کو وہ کروں گا، کہ یہ اسی سورہ انفطار میں کہا علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ اخرت، قدمت یعنی جو اس نے پہلے بھیج دیا، جو اس نے اعمال خود کیے، اور اخرت ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہے، جو اللہ کی کتاب ایصال ثواب کو بھی صحیح قرار دیتی ہے، اور جو انسان خود عمل کرتا ہے اسے بھی صحیح قرار دیتی ہے۔ کبھی اور اس کی وضاحت کریں گے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب کو جو صاحبان کتاب ہیں ان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی معرفت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں قرآن اور اہل بیت اور ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے۔ اب پروردگارہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن پڑھنے، قرآن عمل کرنے، اور قرآن کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔